لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ العشی عشاء کے وقت کو عشی کہتے ہیں، ابکار کہتے ہیں صبح کے وقت فجر کی نماز کو اللہ نے یہاں ابکار کہا۔ ابکار مبکر کہتے ہیں سویرے، صبح سویرے کے وقت کو ابکار کہتے ہیں۔ عشی رات مغرب کے بعد کا وقت۔ اچھا، یوم الاشہاد، یوم الاشہاد بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اچھا دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے کئی نام قرآن میں ذکر کیا ہے، اور کسی عربی زبان میں کسی چیز کے ناموں کا زیادہ ہونا اس کی عظمت، اس کی بڑائی کی نشانی ہے۔ قرآن مجید کے کئی نام ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، اللہ کے اپنے بے حساب نام ہیں۔ تو کسی چیز کی عظمت کے لیے اور کسی چیز کی جو نا بے شان و شوکت کے لیے اللہ اس کو کئی نام دے دیتے ہیں۔ آیات بڑی پیاری آیتیں ہیں، آج سورہ مومن کی آیتیں ہیں، یہ سنیے جی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم اپنے رسولوں اور مومنین کی دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ قائم ہوں گے اس دن بھی ہم مومنین اور رسولوں کی مدد کریں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، وہ ایسا دن ہے کہ اس دن ظالم لوگوں کا اللہ سے معذرت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اللہ ان ظالموں کو رحمت سے دور کریں گے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ان کے واسطے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ ہدن، وہ کتاب ہدایت والی بھی تھی، وذکرہ، نصیحت والی بھی تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ، پس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ حق و سچ ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے گناہوں سے استغفار کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کی تسبیح کو بیان کیجئے۔ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، عشاء کے وقت اور فجر کے وقت، عشاء کے وقت اور فجر کے وقت اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیجئے۔ اچھا، 3-4 مضامین ہیں بڑے پیارے پیارے۔ ایک تو یہ ہے، پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی، ایک میرا اصول یہ ہے کہ میری مدد ہمیشہ رسولوں کے ساتھ رہتی ہے اور رسولوں کو ماننے والوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اور یہ پوری تاریخ قرآن بتاتی ہے آپ کو۔ قرآن مجید یہ پورا تاریخ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی مدد ہوئی ہے، مخالفین کو اللہ نے ختم کیا۔ ہود علیہ السلام کی مدد ہوئی ہے، سمود کو ختم کیا، عاد کو ختم کیا۔ صالح علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، فرعون کو ختم کیا، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، نمرود کو ختم کیا۔ ایک تسلسل ہے، چیز بالکل نظر آتی ہے، لیکن اس میں 2-3 باتیں درمیان میں کچھ ایسے بھی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام بھی دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں یہودیوں کے ہاتھ مارے گئے، قرآن بتاتا ہے۔ دونوں
تو اس سے اندازہ یہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میری مدد ہمیشہ رسولوں کے ساتھ رہتی ہے. اب یہ دو نبیوں کے ساتھ بظاہر مدد نظر نہیں آئی، تو اس لیے علماء جو نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے حالات ہیں، ان حالات میں جہاں بظاہر نبی کو شکست نظر آتی ہے، بظاہر نبیوں کو شکست ہو جاتی ہے، جیسے کہ باپ بیٹے دونوں ایک ہی دن شہید ہوئے. یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی ہیں، دونوں شہید ہوئے ہیں یہودیوں کے ہاتھوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قاعدے کلیہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قاعدہ ہے بعض، کل مراد کے کریان سے بعض مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ اپنے بعض نبیوں کی مدد کرتے ہیں اور بعض نبیوں کو بظاہر تکلیف پہنچا کر ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور یہ اصول ہے. لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، 100% مدد رہی ہے، 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے. 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مدد ہوئی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فصبر، صبر کا حکم دیا، میرے نبی صبر کرو صبر کرو. تو آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو جماعت بنے گی نا وہ اسٹرانگ ہو جائے گی، وہ مضبوط ہو جائے گی، ان کے ایمان ان کے اعمال بالکل اعلیٰ ہو جائیں گے. صبر کا حکم ہے. لیکن جو ہی صبر کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ آنے کا کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مسلسل 10 سال جنگوں میں گزری، تبلیغ میں گزری، ہر لمحہ مدد آپ کے ساتھ رہی. 313 کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ 313 جن کے پاس کوئی تلواریں بھی اتنی نہیں ہیں بھائی، کوئی ڈنڈا اٹھایا ہے، کوئی پتھر اٹھایا ہے، مسلح لشکر کو اللہ نے شکست دلائی. پہلے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں آپ دیکھتے ہیں، غزوہ احزاب میں 10,000 کے لشکر آیا، ناکام ہو کے چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایک میدان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% مدد کی. بہترین جماعت بھی آپ کی بن گئی اور سب سے مضبوط حکومت بھی آپ نے بنائی. جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، عرب دنیا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بھی قائم ہوئی، خلافت بھی قائم ہوئی، اور ساتھ ساتھ اللہ کا دین روم کے سرحدوں تک پہنچا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ رسولوں کے ساتھ میری مدد ہمیشہ رہتی ہے میرے نبی، پھر رسولوں کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے. حضرت آج کل ہم رسولوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حق مانے نہیں مسلمانوں، یہ صرف نام کی حد تک، صرف درود شریف کی حد تک، صرف نعتوں کی حد تک، باقی کوئی کام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے امت بظاہر شکست کے اندر نظر آتی ہے. امت کو شکست سے نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% پیروی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سورہ آل عمران میں فرمایا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اے مسلمانوں میں تم کو ہی غالب رکھوں گا، ایک ہی شرط ہے کہ پکے مسلمان بن کر رہو. اب مسلمان پکا مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں، ہر جگہ کرپشن ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ بازی ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے. ایک عجیب و غریب جو نا امت مسلمہ مسائل کا شکار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کو روک لی. اسی لیے کئی دن سے ہم دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. مجھے خود افسوس ہوتا ہے، سچ بتا کہ ہماری دعاؤں کو اللہ نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال کے اندر وہ وزن، ہمارے اعمال کے اندر وہ سنت کی پیروی، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں جیسے دین کو اللہ چاہتے ہیں اس لیول پر ہمارا دین نہیں آیا. دین کو اس لیول پر آئیں گے تو اللہ کی مدد اس دن بھی نبیوں، رسولوں اور مومنین کے ساتھ تھی، آج بھی ہے، قیامت تک بھی اللہ کا یہ اصول ہے، یہ ٹوٹے گا نہیں کہ میری مدد نبیوں اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ. دنیا میں بھی وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر گواہ لائیں گے، فرشتوں کو گواہ بنائیں گے، انسان کے اعضاء کو گواہ بنائیں گے، زمین کو، اور یہ سارے جو نابے آ کے گواہی دیں گے. اللہ فرما رہے ہیں اس دن میری مدد پھر بھی مومنوں کے ساتھ ہوگی، اس دن میری مدد پھر بھی جو نا میرے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا کہ جو ظالم لوگ ہیں
یہ جب آخرت میں اپنے اوپر آنے والی سزاؤں کو دیکھیں گے تو یہ معذرت کرنا شروع کریں گے، لیکن ان کی معذرت ان کے کوئی کام نہیں ہے، معذرت نہیں، قیامت کے دن نہیں۔ اب توبہ کرنے کی ضرورت ہے ان ظالموں کو جو ہمارے ملک میں ظلم کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک میں زیادتی، جو مسلمانوں کے مسائل کو خراب کر رہے ہیں، پریشانی پیدا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ ظالم لوگ بچیں گے نہیں، اور اس دن جب یہ دنیا کی جو نا آنکھیں بند ہو جائیں گی، ان کو اصل مقام نظر آئے گا، پھر یہ شور مچائیں گے، ان کا شور سنا نہیں جائے گا، ان کی پکار کو کوئی سنے گا نہیں، اور ان کی جو نا معاشرت کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان ظالموں کے لیے جو دنیا میں ظلم، اب ظلم کا جو لفظ سنا ایک اردو کا ظلم ہے، کسی کو مارنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے سامان پر غصب کرنا۔ ظلم کا اصل معنی قرآن نے بتایا ان الشرک لظلم عظیم، میرے بندو سب سے بڑا ظلم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، توحید پر نہیں وہ ظالم ہے، حضور کی سنت پر نہیں وہ ظالم ہے، اسلام کو قبول نہیں کرتے وہ ظالم ہے، مسلمان ہو کر ظلم کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اگر مسلمان ہیں تو توبہ کریں گے تو معاف، ورنہ جو نہ بے ان کے لیے آخرت میں کوئی ایک ذرہ بھی رحمت نہیں ہے، ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے ذرہ بھی رحمت نہیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے بہت برا گھر ہے بھائی، رہنے کے لیے انتہائی برا گھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور مثال کے بتایا، میرے نبی یہ جو میں نے کہا نا میری مدد رسولوں اور مومنین کے ساتھ ہے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دے کر بھیجا اور بنی اسرائیل کو اس کی کتاب کا وارث بنایا، تو ہماری مدد ان کے ساتھ رہی۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام و تورات کو چھوڑ دی، بخت نصر کو اللہ نے مسلط کیا اور بنی اسرائیل کی پٹائی کروائی، یہودیوں کی ٹھس نس کر کے رکھ دیا پیغمبر کی پیروی اور کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ تو میرے نبی وہاں دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کامیابی عطا فرمائی، اس کی مدد کی، اور اس کے مقابلے میں فرعون جو 6 لاکھ کا لشکر رکھنے والا تھا اس کو جو نہ اس کے لاکھوں لشکر کے ساتھ میں نے تباہ کیا۔ یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بس میرے نبی مکہ کے مشرکین کے ظلم و زیادتی میں فی الحال کیا کریں؟ فصبر، صبر 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 کیجئے گا، صبر کیجئے گا، صبر کا حکم ہے۔ 13 سال کوئی ایک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کے لیے ہاتھ کو نہیں اٹھایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک مشرک کے ظلم اور زیادتی کو دیکھ کر اس کو بد دعا دی کہ اللہ اس مشرک پر لعنت کر، اس نے میرے والد محترم کو تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کا منہ ہاتھ رکھ کر کہ نہیں میری بچی نہیں، تمہارا باپ دنیا پر لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا، تمہارے باپ کو تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن یہ مجھے جانتے نہیں ہیں فاطمہ، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، ان قریب تمہارے باپ کا دین غالب آنے والا ہے، ان قریب۔ وہ صبر کی جب اللہ نے مشق کرائی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ آئے، کامیابی کامیابی ہر جگہ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد و نصرت دکھائی۔ تو فرمایا کہ میرے نبی ان وعد اللہ حق، میرا وعدہ جو میں نے کیا ہے کہ اپنے رسولوں کی مدد کروں گا یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ حق ہے۔ واستغفر لذنبک، لہٰذا آپ اپنے گناہ کے لیے اللہ سے معافی طلب کیجئے، پیغمبر تو گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ یہ کیسے کہا گیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کوئی نافرمانی نہیں کی، ایسا یہ بڑا سوال ہے۔ اللہ فرما رہے کہ میرے نبی صبر کیجئے اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے، اللہ کے نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، ٹوٹلی زندگی 63 سال کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی 100% پاک زندگی ہے، اور نبوت کے بعد یعنی 40 سال سے لے کر 63 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ بھی جو ہے نا چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک زندگی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہاں اللہ نے جس طرح نماز کا حکم دیا، جس طرح روزے کا حکم دیا، جس طرح جو نبی جہاد کا حکم دیا، جس طرح اچھے اخلاق کا حکم دیا، اسی طرح اللہ نے امت کو تعلیم دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا۔ یاد رکھیں ہمارے بہت قرآن کے اندر جو ہمارے مسائل کا حل بتایا گیا ہے ان میں سے ایک بڑا حل
مسائل کا یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ توبہ کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے، حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کے فیصلے جو نا اللہ دور کر دیتے استغفار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کیا، حکم دیا، گناہوں سے استغفار کرنے کا حکم دیا، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضور کو تو حکم ہے، لیکن مراد اس امت کو تعلیم دینی ہے کہ استغفار اتنا اہم ہے کہ میں اپنے نبی کو بھی حکم دے رہا ہوں، لہذا تم تو نبی نہیں ہو، تمہیں تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں، میں آپ سب سے کم از کم روزانہ 300 مرتبہ استغفار کے کلمات بول لیا کریں، پڑھ لیا کریں توجہ کے ساتھ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دو یعنی اللہم اغفر لی، اتنی سی ہے یہ، اللہم اغفر لی، یا اللہ جی میری بخش، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا وہ رمضان والی دعا نہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ سب سے خوبصورت کلمات ہے توبہ استغفار کے۔ تو ان کو جو ہے جب ہم اپنا معمول بنائیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے، رزق میں برکت آ جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام اور صبح کے وقت میرے نبی کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے۔ اسی لیے آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد جب کوئی اشراق تک بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، بہت بابرکت وقت ہے، اور شام کے وقت جب کوئی ذکر کرتا ہے بہت بابرکت وقت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ استغفار کے کلمات پوری زندگی پڑھتے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت کہ اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا سٹائل یہ تھا، اللہ کی استغفار کا کلمہ بھی ساتھ ہوتا تھا، اللہ کے تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا کا کلمہ بھی ساتھ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ان کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، نبیوں کی اطاعت میں اللہ کی فرمانبرداری میں اللہ کی مدد ہے، لہٰذا امت کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف دل کی گہرائی سے آنے کی ضرورت ہے، انتہائی شوق و جذبے سے آنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کی مدد دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی اللہ کی مدد ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، اللہم صلی علی محمد وسلم علیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ جی ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ پورے ملک کو امن عافیت عطا فرما، اے الہ العالمین پورے ملک کو امن عافیت عطا فرما، یا اللہ خوشحالی عطا فرما، اللہ باران رحمت عطا فرما۔ ہمیں معلوم ہے یا اللہ ہم تجھے ناراض کر چکے ہیں، معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا، باران رحمت یا اللہ ضرورت ہے ہماری، یا الہ العالمین حاجت ہے، یا اللہ اس کو پورا فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما، پورے ملک پر نازل فرما، ہماری زمینوں کے اندر برکت کا ذریعہ ہو، ہمارے لیے صحت و شفا کا ذریعہ ہو، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ